السلام علیکم۔ انفو پینل یوٹیوب پر آپ سب کو خوش آمدید۔ تمام خواتین و حضرات سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ آج ایک نئی ویڈیو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس کا عنوان ہے اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ۔ اللہ کو کیسے راضی کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ہماری بہت سی رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا ماں باپ اولاد کے حق میں اگر دعا کریں تو اللہ مان جاتا ہے، اللہ مان جائے گا۔ تو اللہ کو منانا ہی اصل میں جو ہے نا، اللہ کی رضا ہی جو ہے نا اصل میں مقصود ہوتی ہے۔ اللہ راضی ہو گیا تو آپ کو اور کیا چاہیے؟ کسی بھی انسان کے لیے اللہ کی رضا جو ہے نا اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ اگر اولاد کے حق میں دعا کریں تو اللہ مان جاتا ہے، یعنی اولاد کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ سے دعا کروائیں یا ماں باپ ان کے حق میں راضی ہو کر اولاد سے دعا کریں تو اللہ مان جاتا ہے اور اللہ ان کی دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسافر دعا مانگتا ہے تو اللہ مان جاتا ہے، یعنی اللہ ان کی دعائیں مسافر کی قبول کرتا ہے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا بیمار جب دعا مانگتا ہے تو اللہ مان جاتا ہے، اللہ ان کی دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ جب ضعیف، مجبور اور کمزور لوگ دعا مانگتے ہیں تو اللہ مان جاتا ہے، یعنی اللہ ان کی دعائیں بھی قبول کر لیتا ہے۔ فرض نماز ادا کرنے کے بعد اگر آپ دعا مانگیں تو اللہ مان جاتا ہے، اللہ دعا قبول کر لیتا ہے۔ پچھلی رات کو اٹھ کر جب اللہ سے مانگو گے تو اللہ مان جائے گا۔ حضور نے ہمیں دن تک بتلائے ہیں۔ حضور نے فرمایا جمعے والے دن مانگنا اللہ مان جائے گا، شب برات والی رات مانگنا اللہ مان جائے گا، شب قدر والے دن مانگنا، شب قدر کی رات کو مانگنا اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کر لے گا۔ رمضان کی راتوں کو مانگنا اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کر لے گا اور اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ قرآن پاک کے ختم کرنے پر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کر لے گا۔ اسی طریقے سے آزمائش میں آ جاؤ تو اپنی نیکیوں کا واسطہ دے کر، جو کہ پوشیدہ ہوں، دوسریوں کو بتانا ہو، پوشیدہ نیکیوں کا واسطہ دے کر مانگنا اللہ مان جائے گا۔ اور یہ جو ہے اس کا ایک مثال بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ ایک دفعہ 3 لوگ سفر پر جا رہے تھے تو راستے میں بارش آ گئی۔ ان تینوں لوگوں نے ایک غار میں پناہ لے لی۔ بارش تیز تھی، ہوا بھی تیز تھی، تو پہاڑ کے اوپر سے ایک بڑا پتھر لڑک کر نیچے آیا اور غار کے منہ کے آگے آ کے ٹھہر گیا اور وہ غار کا منہ بند ہو گیا۔ تو یہ تینوں لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ اب تو موت یہیں ہے، اب تو ظاہر ہے ہم اس پتھر کو ہٹا تو نہیں سکیں گے، تینوں لوگ، ہم میں اتنی طاقت تو نہیں ہے۔ تو وہ ابھی یہی سوچ رہے تھے تو ایک نے کہا کہ اپنی دعا مانگو، اپنے کسی نیک کام جو آپ نے کیا ہو اور پوشیدہ ہو، لوگوں کو پتہ نہ ہو، اس کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے مان جائے اور یہ پتھر ہمیں نجات دلا دے۔ تو ایک شخص، پہلا شخص جو تھا، اس نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگنی شروع کی کہ یا اللہ تو جانتا ہے میں اپنی ماں باپ کی خدمت کرتا ہوں، وہ بوڑھے ہیں اور میں ان کی اس طریقے سے خدمت کرتا ہوں کہ اپنے چہرے ماتھے پر بل بھی نہیں ڈالتا، اف بھی نہیں کرتا۔ آپ جانتے ہیں کہ میں ان کو دودھ دیتا ہوں رات کو، تو یہ ایک دن جو ہے نا مجھے دیر ہو گئی، باہر کام کاج میں دیر ہو گئی، میں دیر سے آیا تو میرے ماں باپ تھک ہار کر سو چکے تھے، تو یا اللہ تو جانتا ہے میں نے بچوں کو دودھ نہیں پلایا، ساری رات دودھ کا پیالہ لے کر میں کھڑا رہا اور جیسے ہی میرے والدین اٹھے تو میں نے دودھ ان کو پیش کیا۔ یا اللہ اگر
آپ کو یہ نیکی میری پسند آئی ہو تو اس پتھر سے ہمیں نجات دلا دے۔ تو ابھی وہ یہ دعا مانگ ہی رہا تھا، اس کے الفاظ یہ اس نے ادا بھی نہیں کیے تھے کہ پتھر سرکا اور کچھ حصہ غار کا منہ کا ننگا ہو گیا اس میں سے، لیکن بندہ باہر نہیں جا سکتا تھا، لیکن روشنی آنے لگی تھی اندر غار میں۔ دوسرے بندے نے ہاتھ اٹھائے اور اس نے کہا کہ یا اللہ تو جانتا ہے، مجھے اپنی چچا زاد سے بہن سے، جو چچا زاد کزن لڑکی ہے، اس سے مجھے محبت ہو گئی تھی اور میں اس پر قدرت بھی رکھتا تھا۔ جب میں نے اس سے کہا، اس نے کہا کہ پہلے 100 دینار لے آؤ۔ میں نے 100 دینار بھی محنت مشقت کر کے پیدا کر لیے، کما لیے، اور وہ اس کو دے دیے، اور اب میں اس پر مکمل طور پر قدرت رکھتا تھا۔ جب میں نے برائی کا ارادہ کیا تو اس نے کہا کہ اللہ سے ڈر جا، تو یا اللہ میں تو اس سے ڈر کے اس سے پیچھے ہٹ گیا اور میں نے اس برائی سے توبہ کر لی۔ اگر آپ کو یہ نیکی میری پسند آئی ہو تو اس پتھر سے ہمیں نجات دلا دے۔ تو اس کا یہ کہنا تھا کہ پتھر لڑک کر 2/3 جو ہے نا وہ اس نے جگہ چھوڑ دی، یعنی اب صرف ایک حصے پر، اگر غار کے منہ کے 3 حصے کر لیے جائیں تو 2 حصے کھل گئے، ایک حصہ رہ گیا۔ تو تیسرا بندہ جو تھا اس نے مطلب جو ہے نا وہ ہاتھ اٹھائے، اس نے کہا کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ ایک مزدور میرے پاس کام کرتا تھا، میں اس نے اجرت دیتا تھا۔ ایک دن اس نے اجرت نہیں لی اور وہ چلا گیا، شاید ناراض ہو گیا تھا، لیکن میں نے اس کی اجرت کھائی نہیں۔ یا اللہ میں نے اس کی اجرت جو ہے وہ انویسٹ کر دی، اس سے جانور خرید لیے، اور وہ جانور بڑھتے بڑھتے بہت ساری گائیں، بہت ساری بھینسیں، بہت ساری بکریاں بن گئیں۔ تو یا اللہ جب وہ آیا تو میں نے وہ سارے جانور اس کے حوالے کر دیے۔ میں اس کو کھا بھی تو سکتا تھا، لیکن میں نے تیرے ڈر سے وہ پیسہ اپنے استعمال میں نہیں لایا۔ یا اللہ اگر آپ کو یہ نیکی پسند ہے تو اس پتھر سے ہمیں نجات دلا دے۔ تو وہ پتھر سرک کر منہ اس کا دیوار کا بالکل کھل گیا اور وہ باہر آ گئے۔ اسی سے علماء کرام جو ہے نا وہ یہ عندیہ لیتے ہیں کہ اگر آپ کسی مصیبت میں مبتلا ہو گئے ہوں تو اپنی پرانی جو ہے عبادات کا وسیلہ دے کر بھی آپ اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ کو راضی کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ یہ کچھ طریقے میں نے آپ حضرات سے شیئر کیے ہیں، اور بھی ہوں گے، یہ تو چند طریقے میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا تو یہ فرمان ہے کہ اگر انسان زمین سے لے کر آسمان تک بھی گناہوں سے بھر دے اور وہ ایک دفعہ توبہ کر لے اور میرے دربار میں آ جائے تو میں اس کو معاف کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو اللہ کو، ماں کو بنانا آپ کو پتہ ہے بڑا آسان ہوتا ہے، اسی طریقے سے اللہ کو بنانا بھی بہت آسان ہے، لیکن کاش ہم اللہ کی طرف راغب تو ہوں، ایک جستجو تو کریں اس کو راضی کرنے کی۔ یقین کریں جیسے ہی ہم جستجو کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا اور دنیا کی تمام دولتیں ہمارے قدموں میں ہوں گی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس کو لائک کر دیجئے، شیئر کیجئے لوگوں کے ساتھ، اس علم کو پھیلائیے دوسروں تک۔ اگر کسی نے اس سے کوئی بھی سبق حاصل کر لیا تو آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ اس کو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔